غریبی میں انسان بھکتی کرتا ہے، امیری میں نہیں کرتا۔ امیری میں جو بھکتی کرتا ہے تو اس کٹھنائی کا سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ اور آج کا یوگ تو ایسا ہے کہ انہوں نے ہر انسان کو ہر طرح سے بڑے بڑے ہر پرکار کے سادھنوں سے ایسا سوچا ہے کہ اس کو کسی پرکار کا دکھ کشٹ اور پیڑا نہیں ہے۔ ہر پرکار کا سکھ ہے ہر انسان کو، پھر بھی کسی پر کو بھولے اور کوئی چیز نہیں بھولے۔ نئی نئی چیزیں اور ہمیں ایجاد کر دی دنیا میں پھنسنے کے لیے، جھوٹے کاموں کے لیے، اس بربادی کے راستے پہ چلنے کے لیے۔ اس وقت تو ہم بڑھے جا رہے ہیں، لیکن جس راستے پہ چل شانتی ایک ملنی چاہیے، جس پہ چل کے ہمیں خوشی ملنی چاہیے، یہ میٹھی جیل سنسار کو کسی نے کہا ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے محسوس نہیں ہم جیل میں ہیں، لیکن محسوس کرو گے جب سمجھ آئے گی، سمجھ آئے گی جب تک سمجھ چلا جائے گا۔ یہ کار کی قید ہے، اور اس کی کار کی قید میں جب تک رہیں گے یوں ہی مرتے رہیں گے، جیتے رہیں گے، لوگوں سے، بیماری سے، تکلیف سے، کبھی کسی چیز کی اچھا نہ کے نہیں ہوگا۔ دھن ہوگا تو دھن کے کارن دکھی رہو گے، نردن ہوگے تو نردن ہو کے دکھی رہو گے، سنتان نہیں ہوگے تو سنتان کے لیے تڑپو گے، زیادہ سنتان والے ہوگے تو سنتان ہی تمہیں دکھی کر دے گی۔ کتنے لوگ آگے کہتے ہیں گھر سے نکال دیا، کس نے نکال دیا؟ بیٹے بہو نے۔ کس کے بیٹے بہو؟ ہمارے۔ ان بیٹے بہو کے لیے ہم نے کیا کیا نہیں کیا؟ جھوٹ بولی، کپٹ کیا، دھوکہ کیا، چوری کی، دنیا داروں پر دوسرے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے، اور وہ پاپ کا گھڑا تو ہمارے سر پر دھر دیا، اور اس کا تو نتیجہ کب ملے گا؟ اس سے پہلے ہمارے سنتان نے نتیجہ دینا شروع کر دیا، کیونکہ وہ سنتان نے جو کھایا، جو جل دیا، جو ان کو کھلایا، جو بھی چیز ان کو دی گئی، وہ کپٹ کی، دھوکے کی، چھل کی، بے ایمانی کی۔ ان چیزوں کا گن اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز غلط راستے سے آئی ہے اس کا پربھاؤ ہمیشہ غلط ہی رہے گا۔ اس لیے آپ مندر مسجد گرو کے پاس جا کے کہتے ہو پرساد دے دو۔ پرساد ہوتا کیا ہے؟ پرساد گرو کی درشٹی ڈالی ہوئی، اور اس پرساد کا کوئی اگر نکاراتمک اس میں اوگن ہے اس میں، اس کو دور کر دیتا ہے۔ جس انسان کی شدھ بھاونا، شدھ وچار ہے، اس کے حالات کو اگر تم پانی کی دو بوند مل جائیں گی تو تمہارے وچاروں کو بدل کے رکھ دیں گی، کیونکہ ان میں پویترتا ہے، ان میں پویترتا ہے۔ مہابھارت کے یدھ کی کہانی آپ کو چھوٹی سی یاد ہوگی، جب یدھ کے میدان میں بھیشم پتالے گھائل ہو گئے، بانوں کی سیاح پر لیٹے ہوئے تھے۔ کیوں لیٹے ہوئے تھے؟ وردان تھا، اچھا مرتو تھی ان کی، جب تک وہ چاہتے زندہ رہ سکتے تھے۔ جب انہوں نے سوچ لیا کہ بانوں کی سیاح پر ہوں، شریر میں بہت کشٹ ہے، انہوں نے کوروں کو بلایا۔ پانڈو تو سارے ختم ہو چکے تھے، اور ان کو بلا کے کہنے لگا کہ آؤ یدھشٹر، میں تمہیں دھرم نیتی سمجھاتا ہوں۔ دھرم نیتی، دھرم نیتی کا مطلب وہ ستسنگ جگنی ہے، وہ ستسنگ دھرم نیتی ہی ہے جس میں دھرم کی باتیں بتائی جائیں، جس میں گن بھلی باتیں ہوں، جس میں جیو کے کلیان اور ہت کی باتیں ہوں، جس سے یہ جیو دنیا داری کے پرلوبنوں سے بچ کے پربھو کی بھکتی کی اور بڑھ سکے، وہ دھرم نیتی کہلاتی ہے، اور دھرم کہلاتا ہے۔ تو کہنے لگے آؤ میں دھرم نیتی سمجھاتا ہوں، یدھ نیتی ختم ہو چکی۔ اب دھرم نیتی سے جب سمجھانے لگے، اس ٹائم میں جب انہوں نے بولنا شروع کیا کہ انسان کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، دروپدی بہن تھی، دروپدی کہنے لگی ہے کہ کام ہے، آج بڑے دھرم کی بات کرتے ہو، آج بڑی ज्ञान की बातें समझाते हो। आप उस दिन कैसे भूल गए थे? सभा में आप बैठे हुए थे, मेरे 500 पति बैठे हुए थे, गुरु द्रोण बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र वहां बैठे हुए थे, आचार्य जी वहां बैठे हुए थे, सब के सब सभासद वहां में मौजूद थे, और एक नारी को जब नंगा किया जाने लगा तो क्या आपने आंखें बंद कर ली? बंद हो गई, ताले लग गए थे। उस दिन आपको धर्म नीति याद नहीं थी,
اب کیسے وہ دھرم نیتی گھر کا عام کام کیا ہے؟ دست لوگوں کا اگر کوئی بھی ان کوئی بھی چیز انسان دے دیتا ہے تو اس کو اس کا دوست لگتا ہے، اس کا اپن اس میں شامل ہوتا ہے. کہنے لگا اس لیے میں سب دھرم نیتی کو بھول گیا تھا ایک دوست کا ان کھانے کے بعد. اس لیے کہی ہے کہ انسان کو شدھ ان کھانا چاہیے. شدھ ان کیسا؟ پوتر ان. پوتر ان کون سا ہوتا ہے؟ اپنی کمائی کا، ہیرا پھیری کا، جھوٹ کپٹ کا، ان چیزوں کا جو غلط طریقے سے آتا ہے وہ کبھی بھی ایسے آدمی دیکھے ہوئے نہیں. زندگی میں دیکھے ان کے بڑے افسر تھے اور ان کے گھر انہوں نے کوئی چیز بھجوا دی ان کی گائے بھینس کے لیے، نام نہیں ہونا اچھی بات نہیں ہے. پھر تو ان سب افسر گھر میں آ کے اپنی پتنی سے پوچھنے لگا یہ گولی کس چیز کی ہے؟ کہنے لگی بلوڑے کی ہے. کہاں سے آئے بلوڑے؟ کہ وہ آدمی دے کے گئے. کیوں دے کے گئے؟ پیسے دیے اس کو؟ بولا نہیں. تو کیوں دیے؟ اسی ٹائم بلایا اور گولی اس کے واپس گھر لگا. بولا کہ آج یہ رشوت خوری کا دیا ہوا میرے بچے بھینس کھائے گی، دودھ دے گی، دودھ میں اسی کا انس ہوگا اور وہ میرے بچوں کو بگاڑ کے رکھے. اس لیے انزل پوتر ہونا چاہیے. ستسنگوں کے لیے سنگتی اچھی ہونی چاہیے، نیک انسانوں میں بیٹھنا چاہیے. جب بھی بیٹھتے ہو ستسنگ سدگرو اور بھجن کا ذکر ہونا چاہیے. جہاں کہیں بھی ہوتے وہاں پربھو کا گنگان ہونا چاہیے جس سے تمہارے وچاروں کی شدھتا بڑی رہے، من میں کوئی کسی پرکار کے وکار گھر نہ ہو. اگر ایکانت میں ہوتے ہو یا کہیں بیٹھتے ہو ستسنگی ہو پھر بھی ذکر کس چیز کے کرتے ہو؟ الٹی سیدھی باتوں پہ ذکر کرنے میں کیا فائدہ؟ الٹی سیدھی باتیں کرنے سے ایک تو ٹائم تمہارا بیٹھ جائے گا، من میں تمہارے کچرا بھر جائے گا جو تمہیں اٹھتے بیٹھتے تمہیں سوچنے کے لیے مجبور کرے گا کہ فلاں کا یہ ہو گیا، اس نے ایسا کیوں کیا. ارے اگر تم اس وقت میں پربھو کے کسی گنگان کا کسی گھٹنا کا ذکر کرتے اور ہردے میں اور مستک میں اس چیز کو رکھتے تو آپ کو سپنے میں بھی سپنا کوئی آتا تو ایسا ہی سپنا آتا جس میں آپ کو یا تو پربھو کے درشن ہوتے یا کوئی سنت مہاتما فقیر کے درشن ہوتے یا کہیں ایسی جگہ کوئی ستسنگ سن رہے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس شدھ وچن پوتر واणी اچھی سنگتی انسان کو سوپن سسوپتی اور جاگرت یہ تین اوستھا سے ایک ہی ہے. جاگرت میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سسوپتی کی حالت میں ندرا کی اوستھا میں، اور تیسری ہے سوپن. سپن جب آتا ہے تو آدمی کا من شریر کو چھوڑ کے باہر نکلتا ہے، گھومتا ہے. اسی لیے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آج سپنا آیا، پہاڑوں میں چلا گیا، ندیوں میں چلا گیا، وہاں گیا. شریر تو وہاں تھا، تم تو نہیں گئے، من تو گیا، من نہیں سویا تھا. لیکن اگر دل کی گھٹنائیں تمہیں یاد آتی تو سپنے میں بھی وہی آتی. سپن بھی ان کا آتا، جاگرت اوستھا میں بھی تم اس گھٹنا کو سوچتے، جیسی بیتی ہے اس کو سوچتے ہی ہم. اس لیے سنتولن کو چلو ہے، نہیں تو کرم کانڈ اور اردو میں اس کو شریعت کہتے ہیں. شریعت والے اور کرم کانڈوں کے لیے بھکتی بڑی مشکل تھی، بہت کٹھن تھی. شریر کی بہت سادھنا کٹھن کرنی پڑتی ہے ان میں. لیکن اس یگ میں سنتوں کی مہربانی دیکھو، ہمارے لیے انہوں نے بھکتی کو اتنا سہج اور آسان کر دیا، سورج یوگ بتا دیا. اسی لیے اس نے سروجن میں نے لکھی ہے کہ رادھا سوامی زندہ مت ہے، باقی سب جھوٹی بک ہے. زندہ مت کیوں ہے؟ زندہ مت اسی لیے ہے کہ ابھی کرو ابھی پاؤ. ابھی کرو گے ابھی تمہیں پتا لگ جائے گا تم نے کیا کیا ہے، کیا پایا ہے. سب طرح کا سرت سرت کا یوگ تمہیں ابھی پرچا دے گا. جیسا تم کرو گے تمہارے ہردے پوتر ہوگا، تمہیں خود پتا لگ جائے گا. اب ان چیزوں کے لیے لوگ تو کٹھور سادھنا کرتے ہیں. کوئی تراٹک کا کرتا ہے، کوئی تپ کرتا ہے، کوئی وچن سدھی کے لیے کرتا ہے، کوئی اور دوسرے طریقے اپناتا ہے.
सूरज समझ के योग में सारी चीजें हैं, पांचों तन मात्राएं, पांचों मन मात्राएं, इन सब को काबू करने के बाद में 25 लोग सब के सब उनके ख्यालात में होते हैं, जो सोचता है जो वो करता है। गिनती करने की जरूरत नहीं, हम भी करते नाम मिल गया। एक दो से मैंने सुना कोई ऐसे निकम्मे आदमी जिन्होंने कभी किसी गुरु महाराज के नाम देते वक्त बैठ के उसमें और धोखे से उन्होंने बातें सीख ली, सुन ली कि राधा स्वामी मत में 5 नाम बताते हैं, 5 मंजिलें बताते हैं, उनको आध्यात्मिक दर्जे कहते हैं, उनमें ध्वनि ये होती है, उस ध्वनि पे ये होता है, उस नंबर में ये होता है। क्या पा लिया, क्या पा लिया? ये बातें तो व्याम कागज में लिख देंगे, पुस्तकों में लिखी हुई है, क्या पढ़ा किया उसने? अरे किसी चीज का किताबों में पता नहीं क्या क्या लिखा है, उन किताबों में लिखे हुए पर आपने अमल कर दिया। एक चीज के लिए तुम्हारे पास एडवर्टाइजमेंट आ जाए कि ये लागत है, इसको दवा में लाइट बहुत देता है, ये यूज नहीं होता है, इसमें बिजली जाओ आओ कभी करने की जरूरत नहीं, बिजली आते हुए प्यार चल जाता है, ये रोशनी सफेद देता है। कितने से गुण बताओगे, घर में बल्ब लगाया नहीं, क्या कोई गुण पा लिया उसका? पता है आपको सब आप भी से जानते हो। हलवे में क्या पहले आटा भूनना पड़ेगा, फिर पानी गर्म करना पड़ेगा, फिर चीनी डालनी पड़ेगी, फिर घी डालना पड़ेगा। तुम्हारे पास है कुछ नहीं, बनाओ हलवा किसी का बनाओगे। लिखी लिखाई बातों को, सुनी सुनाई बातों को जबान के पकवान से पेट नहीं भरता है। हमारे से कुछ लोग बता देंगे सब के सब। हम भी जब मेरी माँ ने नाम लेकर मैं पूछता था, मैं बताऊँ नाम क्या बताया तुमने? बोली ये बताओ ना, समय बताया है, अमीश को मैं नहीं मानता, ये तो बताओ उसको गुप्त रखो, बताओ ना, तो बताती नहीं है। बोले मुझे इससे ज्यादा पता ही नहीं है। अब वो सब हमने नाम दिया था, मैं पता लगा कि नाम तो यही है भाई, लेकिन बाकी बात क्या है? बाकी बात तो समझाने के लिए रूहानी दर्जे बताए जाते हैं, लेकिन उनको तो इस प्रकार से है कि लिख तो दिए, करना तो नहीं आया ना। करना जब उसको सीख जाओगे, करने के लिए हमें कहते हैं कि नाम का स्मरण करो, नाम का स्मरण करो। कैसे करोगे? अपने इष्ट को सामने रखे करो। इष्ट को सामने कैसे रखोगे? पूरा विश्वास के साथ, उनसे प्रीति, प्रीत, पक्की, विश्वास, दृढ़। जब वो तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा, सुमन तुम्हारा पक्का प्रयास हो जाएगा। जब कभी भी नाम होगा, वो पतन की तरह तुम्हारे पीछे चले आएंगे, क्योंकि आपने उनको सर्व करके सुमन किया है। सुमन करोगे, ध्यान अपने आप आना शुरू हो जाएगा, ये अलग नहीं है। जब मन की वृत्ति से एकाग्र होनी शुरू हो जाएगी, फिर क्या होगा कि आपकी रूह ऊपर के दर्जे में चढ़नी शुरू कर देगी और नीचे के दर्जे अपने आप नीचे चले जाएंगे, लेकिन चेतनता के साथ होगा ये सब कुछ। वहां ये नहीं होगा कि भाई कोई कहता है मुझे नींद आ गई, कोई कहता है मैं चमक में उठ जाता हूँ, कोई कहता है मेरे साथ ये होता है। वो तो ये चीजें तो शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, लेकिन जब एकांत में होते हो तब वो होती है कि हमें पता लगता है कि अब ये हो गया। लेकिन जब एकांत में जाके मन की वृत्तियों को एकाग्र करके गुरु के रूप को अपने सामने रख के मन की वृत्तियों को रूप में जमा के और आप नाम का स्मरण करोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारे नीचे के दर्जन से तुम्हारी वृत्ति उठ के ऊपर की तरफ आनी शुरू, जो चीज होती है अभी तो हमारे नीचे के दर्जन में कसी पड़ी है कि सारे शरीर में है और हम उनके भोगी हैं, पर सूरज वहां से ऊपर नहीं आती। इसीलिए उन चीजों का व्रत करना कठोर है, तप करना, साधन करना। लेकिन गृहस्थियों के लिए आपसे इसलिए बता दिया कि गृहस्थियों की ओर कामनाएं तृप्त हो जाती है। दूसरे काम जो लोग करते हैं उन कामनाओं को गृहस्थी लोग पूरी कर चुके होते हैं, और वो जब पूरी कर चुके होते हैं उनकी लालसाएं नहीं रह जाती उनमें।
لیے وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم نکال کے، آدمی وہی محسوس کرتا ہے جنہیں کر کے دیکھا ہے، وہ سوچتا ہے میں نے غلط کیا ہے یا بھلا کیا، کر کے جو پچھتاتا ہے سب نے غلط کر دیا، کر کے جو پچھتاتا نہیں ہے تو سمجھو کہ اس کو اس کا بول دیا احساس نہیں ہے، کیونکہ وہ چنتن نہیں کرتا ہے اس کا، اور جو کرنے کے بعد میں اس کا وشلیشن کرتا ہے، وہ چنتن کرتا ہے، کبھی بھلا نہیں کر سکتا، کبھی اس کو اس کی ہانی نہیں اٹھانی پڑتی، کیونکہ ایک بار غلطی کرے گا، دو بار کرے گا، لیکن اس غلطی سے ابھر کے اور وہ اپنے راستے پر چل پڑے گا اور منزل کو پا لے گا۔ سب سے غلطی یہی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، تھوڑے سمے کے لیے تو بیٹھتے ہیں، تو عادت نہیں ہے، شریر بھی جواب دے دیتا ہے، پھر ادھر ادھر کی کوئی بات یاد آ جاتی ہے، پھر وہ بات نہیں رکنے دیتی، بیٹھنے دیتی ہے۔ اس لیے من کی وردی کرو ایک عادت، سمجھ گئے؟ من کی وردیوں کو ایک عادت جب کرو گے تو سورج اوپر چڑھے گی نہیں سکتے۔ یہ باتیں اور ہیں ساری، یہ باتیں اس لیے ہیں سمجھ آ رہے کہ وہ باتیں تو جیون میں ہوتی رہیں گی، ہوں گی، اس لیے ہمیں اپنی عادت کیا بنانی چاہیے؟ پربھو کے نام میں ڈبکی لگانے کی عادت بنانی چاہیے، ہمیں ستسنگ کی اور جانے کے لیے بنانی چاہیے۔ پربھو نے پاؤں دیے ہیں کہ ہم ستسنگوں میں جائیں، مندر جائیں، گرو درشن کے لیے جائیں، ہاتھ دیے ہیں سیوا کرنے کے لیے دیے، آنکھیں دیے ہیں درشن کرنے کے لیے دیے ہیں، کان سرور دیے ہیں یہ نیک اور شدھ وچن پربھو کی کیرتیوں کا گنگان سننے کے لیے اور زبان گنگان گانے کے لیے دی گئی ہے، یہ نندا چغلی کرنے کے لیے زبان نہیں ہے۔ ان میں تو درد پاک کمانا اور اپنے ہردے میں برائی بھر لینا، اس لیے جو بھی ہمارے گیان دنیا کرتے دنیا ہیں ان کو سب کو ہمارے ہت کے لیے، ہمارے لابھ کے لیے ہمیں ان کا اپیوگ کرنا چاہیے، تبھی ہمارا جیون سارتھک ہوگا، اس کا کچھ ارتھ کرنا ہے تو اس جیون کی بڑی قیمت ہے، لیکن بھول جاتے ہیں ہم۔ کسی بھی سنت نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم اس جیون میں نہیں کر پاؤ، انہوں نے یہی کہا کہ تم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسی جیون میں سب کچھ کر پاؤ گے۔ میں نے ایک دن کہا تھا، لیکن وہ آج بھی بات تو نہیں کیوں گئی کہ ایک جنم کو بھکتی کر، جنم دوسرے نام، تیسرے میں مکتی قدر چوتھا میں نہیں۔ سنتوں کا چترا اور جیو کبھی نرک میں نہیں جاتا، کتنا بھی ادھم، کتنا بھی پاپی بھی کیوں نہ، کتنا بھی پاپی نہ ہو جائے، عذاب میں جیسا پاپی نہیں ہو سکتا، عذاب میں بھی ایسا دوست ہے، سب نے گوڑ کر دی، گرو کی شکشا کو سنا کر دیا، کوئی بات نہیں مانی، ویشیا بانی ہو گیا، پتا کا وچن نہیں مانا، راجا کا نہیں مانا، شہر سے باہر بھیج دیا گیا، ویشیا کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، جیون برباد ہو گیا اس کا، پکشیوں کو مارنا شروع کر دیا، کہاں ایک اچھا برہمن اتنا بڑا گیان جاتا، لیکن کرنی سے اتنا گرا، راج گھرانے کا پروہت پنڈت ہوتے ہوئے بھی، پرنتو مہاتما کا ایک وچن نہیں پالن کر دیا اس کے لیے، ہم مہاتماؤں کے ساتھ ساری زندگی بتاتے تو ہمارا چکر نہیں ہوگا، اور انہوں نے بھی اپنے لڑکے کا نام نارائن رکھنے سے ساتھوں مہاتماؤں سے کہنے لگے میں نام کا نام تو لے نہیں سکتا، پاپی ہوں، میرے سے لیا ہی نہیں جائے گا، میرے پاپ کیے ہیں۔ مہاتماؤں کے پاس تو گیان یکتی ہوتی ہے، وجے کو سمجھانے کے لیے انیک باتیں ہیں، پرنتو پربھو کے نام کی بھکتی کرنا بہت کٹھن ہے، آسان نہیں ہے۔ یہ بات میٹھی لگتی ہوگی آپ کو، لیکن کر کے دیکھو کہ جب پتہ لگے گا تمہارے گھر میں تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہارے رشتے دار تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہارا گھر والا ہی تمہیں نہیں آنے دے گا، تمہاری پتنی روز جھگڑا کرے گی، تمہارے لڑکے نہیں آنے دیں گے، ایسی بات ہے کیوں؟ پاڑ بسنا رستا ہے، کاڑ ایسے ایسے پھل میں ڈال دیتا ہے کہ تاکہ اس کو بھٹکا دے، اس لیے کہ اتنا شبھ مارگ بھی نہیں ہے کہ جتنا ہم سوچتے ہیں۔
नहीं होगा, छोटी तेरी भक्ति परमात्मा, जब भक्तों के साथ ऐसा कैसे होगा? पहला भगत को जब अग्नि में चढ़ाने लगे कि भगत अगर अग्नि में चढ़ाए जाएंगे क्या करेंगे? माला फेर के बोले ये अग्नि माला हमारी शक्ति से भगत माला हो जाते हैं कि भक्तों के साथ ऐसा भगत को जलने दिया। अरे जब भावना सच्ची होगी, विचार तुम्हारे सच्चे पक्के होंगे, इरादे तुम्हारे बुलंद होंगे, तो कोई चीज करने वाली नहीं। हाँ, अगर तुम बैठ जाओ, तुम्हें कहा तुम्हारे रिश्ते बोला माफ करो, क्या हो गया? बोला जी शराब है, भक्ति से बोला दोस्तों है, दोस्त नहीं करता है, दोस्त कभी किसी का बुरा करता है क्या? वो तो तेरे दुश्मन हुए। जब इतने हो गए तो नहीं पीता था, तुझे पिलाई के सामने दुश्मन है तेरे। दोस्त तो होता है जो कभी दोस्त का बुरा नहीं करता। हमारा अपना कोई ऐसा हमारा भक्ति के साथ है जो हमें हौसला दे कि रास्ते से भटकना जाना, कोई बात नहीं, बाधाएं आती रहती हैं। इसलिए सतगुरु को सच्चा साथी, सच्चा सखा, पिता, माता, माँ, पत्नी सब उसको गुरु ही है। गुरु नहीं भटकने देता, गुरु को लालच नहीं है हमसे, गुरु को स्वार्थ नहीं है, फिर गुरु को याद क्यों नहीं करते? जो तुम्हारा इतना ही चाहता है उसकी बात निस्वार्थ है, कल्याणकारी है, हितकारी है, गुणकारी है। इसलिए गुरु की पूजा, गुरु की कर हर पूजा, गुरु समान को देव दूसरा कोई देव नहीं है। इसलिए पूजा की करिए, कभी सोचो हाँ उस आदमी की पूजा करेंगे, वो तो हमारा नहीं आदमी होगा, किसी के लिए हमारे लिए गुरु, हमारे लिए गुरु है। हमें बुराई से बचाना है। लेकिन परमात्मा किसी से भेदभाव नहीं करता, इसलिए सब कुछ भूलो, परमात्मा को ना भूला करो। उसका सुमन हमेशा चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते ये उर्मन रहनी है वैसे तो, लेकिन ये याद करोगे तो मेरा लाता नहीं कि मेरा प्रेमी भाई है, तेरी पड़त कौन जाएगी, तेरी पड़त बढ़ जाएगी, लगे रहेंगे, लगे रहोगे तुम्हारी भी बढ़ जाएगी, मेरी भी बढ़ाई हो, शरण आए सबकी बड़ी बालिका सबका और प्रेम जहाँ होता है आगे से बढ़ के और ज्यादा अभ्यास करें, नाम का स्मरण करें, ध्यान करें, आपका जीवन सफल
بھائی نامدار والوں کے لیے ٹائم ابھی بتا دیں گے. آپ آئے سو بھیڑ زیادہ ہے, شانتی سے جائیو, دھیرے دھیرے کر کے میرے بابا کو کوئی نقصان نہ اٹھانا. سب کو بہت بہت آشیرواد.